قرآن کہتا ہے کہ جب رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جو کام کر رہے ہو سب کچھ چھوڑ دو، فوراً مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر جب حاضر ہو جاؤ تو آواز نہ لگاؤ، بلکہ ان کی تشریف آوری کا انتظار کرو۔ بلانے کی اجازت نہیں باہر سے، حضور کی تشریف آوری کا انتظار کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ خلوت اور تنہائی میں کوئی بھی عرض اگر تم نے حضور کے سامنے پیش کرنی ہے تو پہلے صدقہ خیرات کرو، تاکہ تمہیں احساس رہے کہ کتنی بلند اور عظمت والی بارگاہ میں جا کر تم اپنی معروضات پیش کرنے لگے ہو۔ قرآن یہ بتاتا ہے جب حضور کی بارگاہ میں کوئی بات پیش کرنی ہو، کوئی بات عرض کرنی ہو تو انداز بھی بڑا عاجزانہ ہونا چاہیے، مؤدبانہ ہونا چاہیے، انداز بھی مؤدبانہ ہو، آواز کا لہجہ بھی نرم ہو، آواز بھی نرم ہو، پست آواز کے اندر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ جو قرآن بتاتا ہے کہ فرمایا کہ جب حضور کے در اقدس پر حاضر ہو جاؤ تو پھر نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، ہمہ تن گوش ہو کر حضور کی طرف متوجہ رہو، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھنا، اور توجہ کے باوجود بات سننے سے رہ جائے تو نہایت ادب کے ساتھ کہنا ہے یا آقا انظرنا، نگاہ رحمت فرمائیں، کرم فرمائیں، بات دوبارہ سمجھائیں۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤ تو نام لے کے نہیں پکارنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا ہے۔ اور قرآن یہ بھی ادب سکھاتا ہے کہ بے جا بے فائدہ بے مطلب سوالات بھی نہیں کرنے، کہیں تمہارے سوالات کہیں قلب اطہر پر گرا نہ گزر جائے۔ اور قرآن یہ بھی ادب سکھاتا ہے کسی بات پر یا عمل میں ان کے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، کسی بات پر کسی عمل پر ان کے آگے بڑھنے میں کوشش بھی نہیں کرنی۔ اور قرآن یہ بھی سکھاتا ہے جب حاضری کا مقصد پورا ہو جائے تو آپس میں بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگانی، فوری واپس چلے جانا ہے، فوری واپس چلے جانا اس در اقدس سے۔ اور بارگاہ اقدس کے اندر اجازت لیے بغیر رخصت بھی نہیں ہونا، اجازت لے کے رخصت ہونا ہے۔ یہ قرآن ادب سکھا رہا ہے، اور حکم ایسا اٹل اور فیصلہ ایسا اٹل ہے کہ اگر تم نے کسی ایک عمل کے اندر بھی بے ادبی کر دی تو تمہارے ساری زندگی کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا۔